الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على رسوله محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا تكن من الغافلين. صدق اللہ العظیم. خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، خواب غفلت میں سوئے ہوئے مومنوں، عیش و عشرت بڑھانے سے کیا فائدہ؟ آنکھ کھولو، اٹھو، یاد رب کو کرو، عمر یوں ہی گنوانے سے کیا فائدہ؟ میرے عزیز طلبہ، میں آپ کی خدمت میں طالب علم کے 12 بڑے دشمن کو بیان کروں گا کہ طالب علم کے 12 دشمن ہیں. ان 12 دشمنوں کو بیک وقت بیان کرنا مشکل ہے، اس لیے میں ان کو 12 قسطوں میں الگ الگ کر کے بیان کروں گا. تو میرے عزیز، پہلا طالب علم کے پہلا دشمن غفلت ہے. طالب علم کا سب سے بڑا دشمن غفلت ہے. طالب علم کی زندگی دراصل محنت اور ایک سوئی کا نام ہے. جو طالب علم اس راستے میں غفلت اختیار کرتا ہے، یعنی پڑھنے میں غفلت اختیار کرتا ہے، وہ گویا اپنے روشن مستقبل کو خود تاریک کر رہا ہے، اندھیرا کر رہا ہے. غفلت بظاہر ایک چھوٹی سی چیز معلوم ہوتی ہے، مگر حقیقت میں یہ ایک ایسی خطرناک بیماری ہے جو آہستہ آہستہ طالب علم کی علمی، اخلاقی اور روحانی صلاحیتوں کو کھا جاتی ہے. میرے عزیز طلبہ، غفلت کے چند اہم نقصانات آپ کی خدمت میں رکھتا ہوں کہ جو طالب علم غفلت کے ساتھ زندگی گزارتا ہے ان کو کن کن نقصانات سے گزرنا پڑتا ہے. تو نمبر 1، علم سے محرومی. جو طالب علم غفلت کرے گا اس کا پہلا نقصان کیا ہے؟ وہ علم سے محروم ہو جائے گا. غافل طالب علم کتاب کے سامنے بیٹھتا تو ہے، مگر اس کا دل اور دماغ کہیں اور ہوتا ہے. نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ علم اس کے اندر منتقل نہیں ہو پاتا. اسی طرح غفلت کی وجہ سے سبق یاد نہیں رہتا. نتیجتاً طالب علم اپنے ساتھیوں سے بھی پیچھے رہ جاتا ہے. نمبر 2، وقت کی ناقدری. وقت طالب علم کا سب سے قیمتی سرمایہ ہے، مگر غفلت اسے فضول مشاغل میں ضائع کروا دیتی ہے، جس کا نقصان کبھی پورا نہیں ہو سکتا. نمبر 3، ذہنی صلاحیتوں کا زوال. جب طالب علم مسلسل لاپرواہی کرتا ہے تو اس کی یادداشت، فہم اور غور و فکر کی قوتیں کمزور پڑ جاتی ہیں. نمبر 4، اساتذہ کی شفقت سے محرومی. محنتی طالب علم اساتذہ کی نظر میں محبوب ہوتا ہے، جبکہ غافل طالب علم ان کی توجہ اور دعاؤں سے محروم رہتا ہے. نمبر 5، امتحان میں ناکامی. غفلت کا انجام اکثر ناکامی کی صورت میں نکلتا ہے، جو نہ صرف وقتی شرمندگی بلکہ مستقل نقصان کا باعث بنتی ہے. نمبر 6، خود اعتمادی کا خاتمہ.
بار بار کی ناکامی طالب علم کے اندر احساس کمتری پیدا کر دیتی ہے اور وہ خود کو دوسروں سے کمتر سمجھنے لگتا ہے۔ نمبر 7، بری عادات کا پیدا ہونا۔ غفلت طالب علم کو آہستہ آہستہ سستی، جھوٹ، بہانے بازی اور بری صحبت کی طرف لے جاتی ہے۔ نمبر 8، مقصد تعلیم سے دوری۔ طالب علم کا اصل مقصد علم حاصل کرنا اور اپنی زندگی کو سنوارنا ہے، مگر غفلت اسے اس مقصد سے بھٹکا دیتی ہے۔ نمبر 9، دینی و اخلاقی گراوٹ۔ غفلت صرف تعلیم تک محدود نہیں رہتی بلکہ عبادات میں سستی، اخلاق میں کمزوری اور کردار میں خرابی پیدا کر دیتی ہے۔ نمبر 10، مستقبل کی تباہی۔ آج کی معمولی لاپرواہی کل کی بڑی ناکامی بن جاتی ہے اور ایک روشن مستقبل اندھیرے میں بدل سکتا ہے۔ خوب یاد رکھیے کہ غفلت ایک ایسا خاموش زہر ہے جو انسان کو اندر ہی اندر کھوکھلا کر دیتا ہے۔ جو طالب علم آج جاگ جائے وہی کل کامیاب ہوگا اور جو آج سوتا رہے وہ کل پچھتائے گا۔ لہذا اپنے وقت کی قدر کرے، اپنی آنکھوں کے خوابوں کو حقیقت میں بدلنے کے لیے محنت کو اپنا شعار بنائے۔ غفلت کو چھوڑ کر بیداری، سستی کو چھوڑ کر جدوجہد اور لاپرواہی کو چھوڑ کر ذمہ داری اختیار کرے۔ یہی وہ راستہ ہے جو تمہیں کامیابی، عزت اور سربلندی تک پہنچائے گا۔ دعا کیجئے کہ ہم سب طالب علم کو اللہ پاک ان باتوں پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔